الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور اس کو قرآن پاک نے احسن القصص فرمایا ہے۔ یہ وہ قصہ ہے جو شروع سے آخر تک مکمل ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ورنہ قرآن پاک نے کسی نبی کا واقعہ اس ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ تو گزشتہ جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، یعنی جیل کے ساتھیوں کو، توحید جیل کے اندر سنائی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اللہ کی توحید کے پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے اور کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، چاہے جیل ہو وہاں بھی توحید سناتے ہیں، چاہے سننے والے کتنے ہی ہوں۔ دو افراد تھے تو ان کو بھی توحید کا مسئلہ سمجھایا اور پھر ان کی خوابوں کی تعبیر بھی دی کہ ایک کو فرمایا کہ تو جو ہے بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلائے گا، انگور کا رس نچوڑ کر پلائے گا، اور دوسرے کو کہا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ تو اب جو بادشاہ کے پاس جانا تھا اس کو بتایا کہ میرا بھی تذکرہ کر دینا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ رہا ہوا تو وہ وہاں شاہی دربار میں گیا تو وہاں جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی بھول گیا۔ بادشاہ کو خواب آنے پہ اس کو یاد آیا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ہے، کیونکہ بادشاہ کے ارد گرد جو درباری تھے انہوں نے تو آپ نے عزت کا اظہار کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ آپ کی خواب جو ہے نا یہ پرتگندہ خواب ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ہے، مجھے آپ بھیجیں، میں خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں۔ تو جب اس کو بھیجا گیا اس نے آ کر بتلایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھی ہے کہ اس طرح ہے کہ 7 پتلی گائیں، کمزور گائیں ہیں، وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 جو ہیں وہ خشک خوشے ہیں اور وہ ہرے بھرے خوشوں کو جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی اس ملک کے مصر کے اندر اور اس کے ارد گرد 61 سالی آنے والی ہے۔ پہلے 7 سال ایسے ہوں گے کہ ان میں خوب کاشت کرو گے، اور پھر اگلے 7 سال جو ہے نا وہ قحط والے ہوں گے۔ تو
تو فرمایا کہ ان جن میں یہ فراوانی زیادہ ہوگی اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ غلے کو سنبھالنا ہے اور خوشوں کے اندر غلے کو رہنے دینا ہے، خوشوں سے نکالنا نہیں ہے، اور اگلے 7 سال میں آپ کے کام آئے گا۔ تو جب بادشاہ کو یہ تعبیر آ کر بتلائی اس بندے نے، تو بادشاہ نے کہا ایسا قیمتی آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو باہر لاؤ۔ وہ گیا، کہنے لگا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسے میں تھوڑا جاؤں گا، یہ جو میرے اوپر بہتان لگا ہے اس کا بھی تو صفایا ہو، جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہوتا میں جیل سے باہر نہیں آتا۔ کیوں کہ نبی کی ذات جو ہے نا وہ انتہائی پاک دامن ہوتی ہے۔ تو جب نبی نے چونکہ بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو پہنچانا ہوتا ہے، جب اس کی ذات مشکوک ہو جائے گی تو پھر وہ توحید کس طرح پہنچ جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ جب ان کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو انہوں نے صاف صاف بتلا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ہمارا تھا۔ اور جو سب سے بڑی ان کی لیڈر تھی وہ بھی بول پڑی کہ اب تو معاملہ واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، اب تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو حق یہی ہے کہ میں نے ورگلانے کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کو، وہ سچے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی جب برات کا اعلان ہو گیا، یہ معاملہ صاف ہوا، تو یوسف علیہ السلام آگے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نفس امارہ جو ہوتا ہے انسان کا نفس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، وہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو انسان کو وہ ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، کہ انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال فرمایا لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میرے رب نے مجھ پر رحم کیا ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب تو بہت بخشنے والا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے مخلص ہیں، آپ کو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو آپ اطمینان کے ساتھ میرے ساتھ کام کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب معاملہ جو آنے والا ہے نا بڑا حساس ہے، تو اس لیے اگر میرے سے کام لینا ہے تو پھر مجھے وزارت خزانہ میرے سپرد کر دیں، کیونکہ جب انسان کے اندر اہلیت ہو، اس قابل ہو، تو اس کو یہ عہدہ لے لینا چاہیے۔ کسی نااہل کو کوئی عہدہ نہیں لینا چاہیے، لیکن جب کوئی کام کر سکتا ہے تو اس کو یہ کوئی بھی عہدہ اس کو لے لینا چاہیے جس پر ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے مانگ کر لیا عہدہ کہ یہ وزارت خزانہ جو ہے مجھے میرے حوالے کرو۔ جب وزیر بن گئے، اب کاج سالی والے سال بھی شروع ہوئے، یہاں تک کہ کاج سالی جو ہے وہ آپ کے آبائی علاقے میں بھی آ گئی، کنعان میں بھی آ گئی۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے نا کنعان کے رہنے والے تھے، تو کنعان والے بھی اس کا سالی کا شکار ہوئے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ مصر کے اندر بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، وہ ان کو غلہ عطا کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد صاحب سے اجازت لے کے آئے کہ ہم بھی غلہ لے کر آتے ہیں مصر سے۔ جب آئے تو یوسف علیہ السلام چونکہ جب گھر سے نکالے گئے تھے
اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے. جب یہ آئے کئی سالوں کے بعد، اب یوسف علیہ السلام تو جوان ہو چکے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. قرآن پاک کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وہ بھائی تو ان کو نہیں پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیے کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا ہے لے کر آئے. لیکن اللہ کے نبی کے اندر بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے تانا دینے نہیں شروع کر دی کہ تم وہی ہو جنہوں نے مجھے والد صاحب سے لیا تھا اور پھر کنویں میں ڈالا تھا. نہ، یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور فرمایا کہ تم سب بھائی یہی ہو. انہوں نے بتایا نہیں، ہم 10 بھائی ہیں جو سگے ہیں، اور ایک بھائی ہمارا اور بھی ہے والد صاحب کی طرف سے، وہ والد صاحب کے پاس ہے. تو فرمایا کہ پھر آئندہ جب آؤ گے نا اس بھائی کو بھی لے کر آنا. تو وہ در حقیقت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا بنیامین. تو فرمایا اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر نہیں لاؤ گے نا تو پھر غلہ تمہیں نہیں ملے گا. تو اب آئے یعقوب علیہ السلام سے اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے ابا جان ہم سے جو غلہ ہے وہ روک دیا گیا ہے، اب ہمیں ملے گا نہیں. ملے گا تب ہی جب ہمارا بھائی بنیامین ہمارے ساتھ ہوگا، اس کے بغیر ہمیں غلہ ملنے والا نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. کیا میں تم پر اعتماد کر لوں جس طرح کہ میں نے تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا ہے؟ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. مگر جب انہوں نے آپ نے غلے کے اپنے سامان کو کھولا تو غلے کے ساتھ ساتھ وہ جو پونجی انہوں نے دی تھی، پیسے جو دیے تھے، ان کو بھی آپ نے سامان میں پایا. تو پھر والد صاحب کے پاس گئے کہ ابا جان یہ بادشاہ اتنا اچھا ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا ہے اور پھر جو ہے نا ساتھ ہمارے جمع پونجی بھی واپس کر دی ہے. تو آپ ہمارے بھائی کو بھیجیں تو یہ بھی ایک بوجھ لائے گا تو ہمارا کام جو ہے نا بہترین بن جائے گا. 7 سالی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر جو ہے نا غلے کی ضرورت ہوتی ہے، کس قدر پریشانی ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا وہ جمع کرتے ہیں. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو تم واپس لاؤ گے، اور انہوں نے وعدہ کیا، پختہ وعدہ ہوا. اور ساتھ یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ نبی زادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، خوبصورت ہیں. تو ان کو ہیلا بتایا کہ بیٹو آپ نے سب نے اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، کہیں آپ کو نظر بد نہ لگ جائے. فرمایا کہ مختلف دروازوں سے آپ نے داخل ہونا ہے، تاکہ جو ہے یہ ایک ہیلا یعقوب علیہ السلام نے کیا. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو روانہ کر دیا. جب وہ بیٹا یہاں پہنچا تو اب اس کے اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں جو گم ہو گیا تھا، تو اس لیے فکر نہ کر. تو بنیامین نے بھی کہا کہ بھائی مجھے اب واپس نہیں جانا ہے، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا. ان کے لیے بوجھ تیار کیے گئے، سامان تیار ہوئے، اور بادشاہ کا جو غلہ ماپنے کا جو برتن تھا
وہ بنیامین کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ جب جانے لگے تو ایک اعلان کرنے والے نے کہا، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا، کیا آپ گم پاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم بادشاہ کا جو پیالہ ہے جس کے ساتھ وہ غلہ ناپتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے جس کے ساتھ تمہیں اس نے غلہ ناپ کے دیا ہے، تو لہذا یہ تم لے کر جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی ہے، اور واقعی وہ سچے تھے، انہوں نے چوری نہیں کی تھی۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے تفتیش شروع کی، سب سے پہلے اپنے بھائی کے سامان نہیں دیکھا بلکہ آپ نے بھائیوں کے سامان میں دیکھا، اور پھر آخر میں بنیامین کے سامان کو کھولا تو اس میں وہ پیالہ نکل آیا۔ تو فرمایا کہ اب جرم تو تمہارا ثابت ہو گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ کیا سزا ہے، تم اپنے دین کے مطابق بتلاؤ، کیونکہ مصر کا جو قانون تھا اس کے مطابق یوسف علیہ السلام اس کو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ جو چوری کرے اسی کو جو ہے نا وہ رکھ لیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے دین کے اندر تو یہ سزا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ پھر ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے ہیرا سکھایا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ تدبیر ہم نے سکھائی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ، کہ یوسف علیہ السلام اپنے بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ بہرحال بھائی پھر کہنے لگا کہ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کر لی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے روبرو کہہ رہے ہیں۔ اب بھی دیکھو نبی کا حوصلہ کتنا اونچا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن یہ کہا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں یہ بات چھپا لی۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، فرمایا کہ تم مکان کے اعتبار سے بہت برے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ اس کا والد بوڑھا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اس کو واپس کر دے اور ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے، ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ بھی کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس شخص کو پکڑ لوں جس کا جرم نہ ہو، اور اس کی جگہ جس کا جرم ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا میں نہیں کروں گا۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بنیامین تو نہیں واپس آ سکتا، تو پھر ان میں سے جو بڑا تھا، جو جب قتل کرنے لگے تھے اس وقت بھی جس نے حمایت کی، اس نے کہا میں تو والد صاحب کے سامنے نہیں جاؤں گا، مجھے تو شرم آتی ہے، لہذا میں یہاں ہی رہوں گا یہاں تک کہ والد صاحب مجھے بلوا لیں، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ بہرحال یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا، کئی مرتبہ یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، غلہ لے کر گئے۔ ایک موقع پر تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا حل علمتم ما فعلتم یوسف واخی،
کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جانتے ہو؟ تو جب کہ تم ناواقف تھے، اب ان کو پتہ چل گیا، انہیں کہنے لگے کہ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ یوسف ہو؟ تو فرمایا ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کو جو ہے نا اکٹھا کر دیا ہے۔ بہرحال پھر اس دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کے غم میں نظر بھی جا چکی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کی نظر جا چکی ہے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پہ ڈالو۔ تو یقین کریں ایک قمیص وہ آئی تھی جو خون سے لت پت تھی، جس سے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا غم ہوا تھا، اور یہ قمیص آئی جب ڈالی تو نظر واپس آ گئی۔ اور یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو گھر والے کہنے لگے کہ آپ بے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بلکہ پہلے فرما دیا تھا کہ اگر تم ایسی بات نہ کہو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب آئے تو کرتا لے کر آئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا آنکھوں پہ ڈالا تو نظر بھی واپس ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی سب گھر والے جو ہے مصر میں گئے، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی وہ خواب جو دیکھی تھی کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہاں جو ہے پھر بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، والدین نے بھی سجدہ کیا۔ تو کہنے لگے یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، کہ ابا جان یہ وہ میری خواب ہے جو میں نے دیکھی تھی، اللہ نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو میں نے مختصراً آپ کو سنا دیا ہے۔ تو بہرحال اس واقعہ کے اندر یہ سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جیل کے اندر مسئلہ توحید سنایا ہے اور مسئلہ توحید کو واضح کیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام مسئلہ توحید کو واضح کرتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی مسئلہ توحید کو جیل کے اندر واضح کیا، سنایا اور مدلل طریقے سے سنایا ہے۔ تو اس لیے توحید اہم ترین چیز ہے۔ توحید پر اگر ایمان ہے تو انسان کے کتنے بھی گناہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔